بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج کی نشست میں ہم انتخابی نظام سجیسٹ کریں گے جو پاکستان کے سیاسی کلچر کے ساتھ مطابقت رکھتا ہو۔ پچھلی نشست میں، گزشتہ نشست میں ہم نے یہ بات، ہم اس نتیجہ پر پہنچے تھے کہ سیاسی نظام کے مختلف کمپوننٹ، جس میں را میٹیریل، ان پٹ، ڈیسیژن میکنگ باڈیز اینڈ ڈیسیژن میکنگ پروسیس، آؤٹ پٹ، فیڈ بیک، ایک دوسرے کو سپورٹ نہیں کر رہے بلکہ ایک دوسرے کو کمزور کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان سیاسی، معاشی اور سماجی مشکلات میں گھرا ہوا ہے۔ تو آج ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ کون سا انتخابی نظام ہے جو ہمیں یا پاکستان کو ان مشکلات سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ تو پاکستان کو ایک ایسے انتخابی نظام کی ضرورت ہے جس میں یہ استعداد ہو، کیپیسٹی ہو کہ وہ انکلوسیو سوسائٹی، انکلوسیو سسٹم قائم کر سکے، اور یہ نظام ایسا ہونا چاہیے جس میں مارجنلائز لوگ، فار فلنگ ایریاز کے لوگ یا ویکر سیکشن آف سوسائٹی، اس کی پارٹیسپیشن یقینی بنائی جا سکے۔ یہ نظام ایسا ہونا چاہیے جس میں مختلف ریجنز، مختلف ایتھنک لنگوسٹک گروپس، وہ تمام جو ہیں اس سے اطمینان حاصل کر سکیں اور ان کی پارٹیسپیشن یقینی ہو، اور ایسی صورت میں یہ نظام قومی یکجہتی، گڈ گورننس اور حقیقی جمہوریت کو جنم دے گا، اور جنم دینے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور یہ جنم دے گا۔ ہمارے نزدیک پرپورشنل ریپرزنٹیشن ماڈل پاکستان کے معروضی حالات کا جائزہ لیتے ہوئے بہترین نظام ہو سکتا ہے۔ یہ ایسا نظام ہے جو اصول پسند یا اصول پرست سیاسی جماعتوں کو، قومی سیاسی جماعتوں کو تقویت دے گا، جو کہ ایک ڈیولپڈ پولیٹیکل کلچر کی علامت ہوتی ہے۔ اور اس پرپورشنل ریپرزنٹیشن کے ذریعے سے ہمیں اس وقت جو انتخابی نظام کو کمزور کرنے والے یا لوگوں کی رائے کو حقیقی روپ دھارنے سے دور رکھنے والی جو چیزیں ہیں، ان میں ایک بہت اہم چیز وہ پیسے کا استعمال ہے، برادری کا استعمال ہے، اور پولنگ اسٹیشن کے اوپر جبر کا استعمال بھی اس میں شامل ہے۔ تو پرپورشنل ریپرزنٹیشن اس کو کافی حد تک کنٹرول کر لے گا۔ پولنگ اسٹیشن کا جبر کی مثال آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو چاروں صوبوں کے دیہات میں بھی موجود ہے، اور ایک شہر میں تو ایک علاقائی یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں نسلی سیاسی جماعت نے وہاں کے پولنگ اسٹیشنز کے اوپر ایک وقت میں قبضہ کیا، اور لوگوں کی رائے کو انہوں نے طاقت کے بلبوتے پر جو ہے اور خوف پیدا کیا، اور طاقت کے بلبوتے پر لوگوں کی رائے کو چوری کیا۔
تو یہ صورتحال الیکشن پروپورشنل ریپرزنٹیشن ان چیزوں کے اوپر قابو پانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ پاکستان کے حالات میں یہ بات بھی دیکھی جاتی ہے کہ اس طریقے سے ایسا نہ ہو کہ بہت سے علاقے جو ہیں وہ خصوصاً دور دراز کے علاقے جو ہیں وہ محروم ہو جائیں گے اس سے نمائندگی سے۔ تو اس کے لیے نشستوں کو ڈوئل سسٹم ہمیں اپنانا ہوگا۔ 50% نشستیں جو ہیں وہ پرپورشنل ریپرزنٹیشن سے فل کی جائیں اور اس میں پورا صوبہ ایک کانسٹیچوئنسی کنسیڈر ہو اور جس میں پولیٹیکل پارٹیز کو لوگ ووٹ کاسٹ کریں گے۔ تو 50% نشستیں سیاسی جماعتوں کے ذریعے پرپورشنل ریپرزنٹیشن کے ذریعے سے فل کی جائیں گی۔ 50% نشستیں سنگل ممبر ٹیریٹوریل کانسٹیچوئنسی کے ذریعے سے فل کی جائیں گی۔ اس نظام کے ذریعے سے ہمیں جو فوائد حاصل ہوں گے وہ یہ ہے کہ ہر کاسٹ ہونے والا ووٹ جو ہے وہ اپنی صحیح طریقے سے اس کی ریپرزنٹیشن میں کاؤنٹ ہوگا، کیونکہ اس طریقے سے ٹوٹل ووٹس جب ہوں گے تو پرپورشنل ریپرزنٹیشن میں ایک خاص تعداد کی بنیاد پر ہی کوئی ممبر بن سکے گا اور ہر ووٹ جو ہے وہاں پہ کاسٹ ہوگا۔ جو اس وقت بعض صورتوں میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر کسی حلقے میں امیدواران کی تعداد بہت زیادہ ہے تو صرف 5% ووٹ لینے والا شخص بھی جو ہے وہ ڈیسیژن میکنگ باڈی کا ممبر بن سکتا ہے۔ تو اس قسم کی صورتحال کافی حد تک جو ہے وہ رک جائے گی۔ اسی طرح ممبرز جو ہیں وہ لیجسلیشن پر کنسنٹریٹ کریں گے، کیونکہ وہ سیاسی جماعتوں کے ذریعے سے ہوں گے، انفرادی بل بوتے پر نہیں ہوں گے، تو وہ قانون سازی کے عمل میں بہتر کارکردگی کا اظہار کر سکیں گے۔ اسی طرح نیشنل اور پرنسپل اورینٹڈ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ مستحکم ہوں گی۔ اس انتخابی نظام کے ذریعے سے ایک کوالٹی لیڈرشپ، بہترین لیڈرشپ اور ایسے لیڈرز جو لیجسلیشن پالیسی فارمولیشن کی صلاحیت رکھتے ہوں، ملک کو چلانے کی صلاحیت رکھتے ہوں، وہ اسمبلیوں میں پہنچیں گے، کیونکہ سیاسی جماعتیں اپنے ٹاپ لیڈرشپ اور ریفائنڈ لیڈرشپ اور ان کی وہ لیڈرشپ جو لوگوں کے مسائل کا ادراک رکھتی ہو، ان کو ان باڈیز میں منتخب کرنے کے لیے کامیاب ہو جائیں گے۔ تو یہ ہمارا proportional representation based on the dual system is the best system for the Pakistan, can be considered the best system for the Pakistan. آج کی نشست میں ہم کچھ سوالات بھی چھوڑے جا رہے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ does the present election system generate the inclusive and participatory decision making body? Number 2, which is the vertical segmentation factor of the society, economic interest, class disparities, gender, ethnic, religion or other in Pakistan? Third, does the quota system is provided to ensure the participation of weaker, deprived and excluded section of the society in decision making body? Fourth, which factor is imperative in fixing the human rights in Pakistan, gender, relationship, economic rights, religion or etc.? Fifth, does the non-Muslim quota provide them the real representation in decision making body or not? Thank you very much. Inshallah we will have a meeting for next topic very soon. Thank you.